راشد علی ہیں, سمن آباد لاہور. ایج ہے ان کی ماشاءاللہ 46 ایئرز اولڈ. تو وہ کہتے ہیں جی میں ایک پاکستانی شہری ہوں, بچپن سے ہی چرند پرند کا شوق رکھتا ہوں. ایک وقت تھا جب فضا میں اڑتے پرندوں کی آوازیں دل کو چھو لیتی تھی, مگر آج کے دور میں پرندوں کا بزنس کرنے والوں نے قدرت کی خوبصورتی کو جیسے تباہ ہی کر دیا ہے. بیرون ملک دیکھیں تو پرندے باغوں سمیت سڑکوں پہ یہ, مگر ہمارے یہاں تمام پرندے پنجروں میں قید. حکومت کو کیا اقدامات کرنا چاہیے؟ راشد علی, آپ انگریزی میں اسے کہتے ہیں سول میٹ. میری کمزوری ہے پانی, پرندے, پودے. ہمارا فارم ہاؤس ہے ادھر قریب ہی, 13, 14, 15 سال بلکہ شاید زیادہ وہاں رہے. وہ بچوں کی ایجوکیشن کی وجہ سے شہر میں گھر بنانا پڑا. تو وہاں میں نے مور, چکور, کونجیں, گھوڑے, کبوتر بے شمار. میری کمزوری. اچھا, میں بچوں کو کر دیتا تھا تاکہ ان کے اندر بھی وہ ذوق پیدا ہو کہ بیٹا ان لوگوں کو ان کی تم نے دیکھ بھال کرنا ہے, اس کا تم نے دیکھ بھال کرنا ہے, کونجیں تمہاری ہیں, مور تمہارے ہیں, تاکہ ان کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی, پرندوں سے, جانوروں سے محبت پیدا ہو. تو آپ کو اگر یہ شوق ہے تو یہ بڑا خوبصورت, یہ بڑے بھلے مانس اچھے بیبے لوگوں میں ہوتا ہے. تو اچھا, آپ جہاں تک بات کر رہے ہو کہ پرندوں کا بزنس, پرندے محفوظ نہیں, تو بھائی میرے یہاں تو اب انسان کیا 2 سال کے بچے بچیاں محفوظ نہیں ہیں. یہ تو جانوروں کا سماج بن چکا ہے. یہاں پرندے جیسی نرم و نازک چیز کا کام ہی کوئی نہیں. ہمارا سندر رائیونڈ روڈ پہ ہے, وہ آج سے 18 سال پہلے, 20 سال پہلے وہاں اتنے وہ ہوتے تھے طوطا نظر ہی نہیں آتا. اب سوائے ڈھیٹ قسم کی بیچاری چھوٹی چڑیاں پندی ہمارے اس گھر کے اوپر, آپ اگر کبھی آؤ تو آپ ول بی سرپرائزڈ, چونکہ ان کی دیکھ بھال ہوتی ہے. میں نے اپنے پیٹس یہاں رکھے ہوئے ہیں, میں بیسمنٹ میں رہتا ہوں, یہاں 2-3 طرف ہم نے نا سنکن چھوٹے چھوٹے رکھے ہوئے. اس میں اوپر ہم نے جنگلی کبوتروں کی ہم اتنی خدمت خاطر کرتے ہیں کہ صبح مجھے ان کی آواز مجھے جگاتی ہے انفیکٹ. تو باقی میں جب پارک وغیرہ میں جاتا ہوں واک کے لیے تو حیرت ہوتی ہے. بے شمار پرندے جو بہت ریگولرلی نظر آتے تھے, وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس کی وجہ صرف یہ کمرشل کام کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں, اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ آپ کا موسم ہے. یہ فاگ, اسموگ, یہ نوائز پولیوشن. بہت سے پرندوں نے ہجرت کر لی ہے, بہت سے پرندے انڈے نہیں دے پاتے. یہ بڑی عجیب و غریب کہانی ہے, میں نے سنی. اور جن ملکوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی باہر یوں ہوتا ہے, باہر تو بڑی ڈاریں کی ڈاریں پھرتی ہیں کونجوں, گھروں کے اندر مجال نہیں ہے کسی کے ہاتھ میں. ٹریفک روک لیتے ہیں, جھنڈ کے جھنڈ گزر رہے ہیں, کس کے؟ ہرنوں کے. یہاں بندہ بندے کو کھا رہا ہے, وہ ہرن کو ہاتھ نہیں لگاتے, لک آفٹر کرتے ہیں. تو یہاں ہمارے یہاں اکثر ویسٹ کی ادھر ادھر کی مثال, بہت سے لوگ عجیب و غریب طرح گفتگو کرتے ہیں, مجھے کراہت آتی ہے کہ جی وہ بے راہ ربی کا شکار. بے راہ ربی کس کو کہتے ہیں؟ فحاشی کیا ہے؟ بے حیائی کیا ہے؟ یہی ہے. انگلینڈ میں آپ مجسموں کے اوپر اب انہوں نے بہت باریک باریک سی تار لگا دی ہے, چونکہ وہ ظاہر ہے پرندے بیٹھتے ہیں تو اس کے اوپر بٹیں شیٹیں یہ وہ کرتے تھے, لیکن مجال ہے کوئی ان کو ہارم کرے؟ جھنڈ کے جھنڈ. اور اتنا کانفیڈنٹ ہے مہذب دنیا کا پرندہ, میں دیانتداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں, جس سے دل کرے پوچھ لینا. اگر غول بیٹھا ہے نا پرندوں کا, ہاں بیچ میں سے گزرتے ہیں, وہ نہیں اڑیں گے. ان کو اتنا اعتماد ہے اپنے ملک پہ, قانون پہ, اپنے کلچر پہ. پرندے کو
کہ مجھے ہارم کرنے نہیں آ رہا ہے، بیچ میں سے گزر. آپ اپنے پالتو کبوتروں کے بیچ میں سے مجھے گزر کے دکھائیں. لان میں بیٹھے ہوں گے، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، آپ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ ان کے کھڈے صاف کرتے ہیں، آپ ان کی کنالیاں صاف کرتے ہیں، آپ ان کو بر وقت ان کا وہ دیتے ہیں جو کچھ بھی ان کو دینا ہوتا ہے. آپ پہ یہاں کا پرندہ اپنے دیکھ بھال کرنے والے پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ ہے یہ 2 نمبر لوگوں کا سماج ہے. وہاں آپ اجنبی ہیں. کئی دفعہ ہوا ہے میرے ساتھ، کینیڈا میں ہوا ہے، امریکہ میں ہوا ہے، انگلینڈ میں کئی بار جھنڈ بیٹھا ہے پرندوں کا، آپ چلے گا کوئی بھی نہیں اڑا، آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اتنے فرینک ہو گئے ہیں، وہ آپ بیٹھے ہو، وہ کندھے پہ بیٹھ گئے، سر پہ بیٹھ گئے. اسے اعتماد ہے اپنے نظام پہ. یہ نہیں ہے کہ چور ڈاکو ٹی وی پہ بھی نظر آ رہا ہے یہ قاتل ہے، اس نے بندے کو روند کے گاڑی گزاری ہے، وہ فرق ہو گیا. دیکھیں انسانی تاریخ یہ کروڑوں سال پہ محیط ہے، خربوں انسان آئے اور چلے گئے، لیکن فلاسفرز یہ کہتے ہیں کہ اگر چند نام بنی نوع انسان سے، چند نام شروع کرتے ہیں ہم اپنے پروفٹ سے خاتم النبیین تک، اس کے بعد جو عظیم شخصیات ہیں روحانی شخصیات کے علاوہ، بڑے بڑے واریئرز کانکررز سے لے کے بڑے بڑے سائنٹسٹ تک، ایسے گئے جیسے کبھی آئے نہیں تھے. دنیا تب بھی چل رہی ہے. اب انہوں نے سورج چاند بنا لیا ہے، ان کے بغیر بن گیا سارا کچھ. مریخ پہ پہنچ گئے، ان کے بغیر ہی پہنچ گئے. چاند پہ پہنچ گئے، ان کے بغیر ہی پہنچ گئے. اب جو لیٹسٹ، میں تو افواہ ہی کہوں گا، اللہ بہتر جانے افواہ ہے کہ حقیقت ہے، کہ موت آپشنل ہونے جا رہی ہے. چند سال کی بات ہے، another 5, 10, 15, 20 years موت آپشنل ہو جائے گی. جو بندہ افورڈ کر سکتا ہے نہیں مرنا، وہ نہیں مرے گا. تو اس میں یہ ڈھولے شولے، یہ ہم جو ہے نا شخصیت پرست لوگ ہیں. آج بھی بھٹو صاحب اچھے ایک پولیٹیکل لیڈر تھے، اپنی اننگ کھیلی انہوں نے، ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی، وہ آج تک موجود ہے، ایک ریالٹی ہے وہ. لیکن جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا. وہ نہیں، دنیا کے چہرے تبدیل کرنے والے لوگوں کے بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ان کے ناموں سے واقف نہیں ہیں. تو اس لیے یہ ڈھولا شولا بس باقی ٹھیک ہے. یہ ہم چونکہ ڈھولا شولا ٹائپ سننے کے عادی ہیں، تو ہمیں ڈھولا سنا دیا گیا ہے. ہم کون سا ٹولا، کیسا ٹولا؟ کچھ بھی نہیں. کبھی جدے بھاگ گئے، کبھی لندن بھاگ گئے، کبھی چھانگا مانگا کر لیا، کبھی میریٹ ہوٹل وہاں دکان لگا لی، کبھی سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑے، کبھی جسٹس قیوم کو انسٹرکشنز جاری کر دی. کیا ہے یہ ملک ہے؟ اس طرح نہیں چلا کرتے معاملات. اسی لیے ہم لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں. یہ ڈھولوں شولوں سے اگر نکل آئے ہم کبھی، جس کی مجھے امید بہت کم ہے، چونکہ ہم ایک بہت ہی، میں کیا لفظ استعمال کروں، کس قسم کے لوگ ہیں، اور ہمیں سزا مل رہی ہے. میرے تو ایمان کا حصہ ہے. ہمیں بت پرستی سے روکا گیا، ہم نے شخصیت پرستی شروع کر دی. اور یاد رکھنا میرے بھائی، شخصیت پرستی بت پرستی سے کہیں زیادہ خوفناک. اس کی وجہ ہے جب آپ ایک بے جان چیز کو، لکڑی کا ہے بت، یہ مجسمے پڑے ہیں میرے پاس پہ، پلاسٹر آف پیرس کا ہے، وہ فائبر گلاس کا بنا ہوا ہے، لوہے کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پتھر کا ہے، کیا ہے؟ اس کی پوجا کرو گے تو اس کی تو حیثیت اور اوقات ہی کوئی نہیں ہے. لیٹے رہو سارا دن اس کے سامنے، دھڑے مار مار کے روتے رہو. بت بیچارہ انسان کو جب آپ یہ ٹولے شولے کرتے ہو نا، پھر ٹولے پھٹ جاتے ہیں. انسان اپنی اوقات سے باہر. آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں چلتے چلتے، وہ سن لیں آپ. نیپولین بوناپارٹ، ون آف دا گریٹسٹ کانکررز، وہ کانکررز میں شامل نہیں ہیں، وہ فلاسفر بھی تھا. ایک بات یاد رکھیں، ایک بار اس کے کسی جنرل نے کہا کہ
اس کو جنرل یوں نہیں یوں کر لیں. اس نے کہا کیوں؟ تو جواب دیا اس جنرل نے، اس جونیئر نے نیپولین کو، کہ سر یہ ایونٹس کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے، چل یوں کہہ لیں. تو آپ کو پتا نیپولین نے کیا کہا تھا؟ نیپولین نے کہا تھا آئی ایم دا ون جو کریٹ کرتا ہے حالات. پھر کیا ہوا؟ سینٹ ہیلینا میں جب نیپولین بے بسی کی موت مرا تو ایک برٹش اور ایک ان کا ڈاکٹر تھا، پوسٹ مارٹم ہوا، لیور نکالا، جگر نیپولین کا، اور وہ فرینچ ڈاکٹر نے اس برٹش ڈاکٹر کو کہا کہ یہ کرتی ہے سینٹ ہیلینا کی آب و ہوا انسانی جگر کے ساتھ. وہ گل سڑ چکا تھا. تو یہ انسانوں کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات. ادھر گئے تیمور شیمور دنیا، چنگیز خان. اچھا بھائی تو کتنی دیر چنگیز خان، بعد میں کیا ہوا؟ اس لیے چھوڑیں یہ، بس اس بات کو یہیں تک رکھتے ہیں، کوئی ٹولا شولا نہیں ہوتا. فصلیں اور نسلیں وہ چاہے بادشاہوں کی ہوں، فصلیں کٹنے کے لیے ہوتی ہیں، نسلیں مرنے کے لیے ہوتی ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں. زارز آف رشیا، کبھی کسی نے سوچا ان کی طاقت؟ اللہ معاف کرے جتنی بے بسی کی موت مارے گئے. فرینچ ریولوشن میں کیا ہوا؟ کہاں ہے خاندان مغلیہ؟ آج کو بندہ جب کہتا ہے نا میں مغل، تو لوگ دل میں ہنستے ہیں یہ لوہار ہوگا. ایسا ہی ہے. کہاں گئے وہ ایران کے صفویز؟ توبہ ہے عروج کی. What happened to Ottomans؟ یہ ارطغرل وغیرہ، یہ عثمان غازی کدھر؟ میں جب ترکی گیا ہوں میں نے اپنے انفلوئنشل دوستوں سے بات کی، یار اس خاندان کا کوئی تو بچا پوچھا مجھے، کوئی شہزادہ، کوئی شہزادی، کوئی ان کا کوئی وارث. وہ بھلے جھونپڑی میں بیٹھا ہو، میں صرف دیکھ لوں کوئی ہائی وہ اتنے بڑوں کے نام و نشان مٹ گئے. یہ میں آج کل میں نے 3-4 دن پہلے میں نے کالمز بھی لکھے ہیں جنگ اخبار میں. بیگمات کے آنسو، مغلوں کی شہزادیوں کو باورچیوں کے ساتھ شادیاں کرنی پڑیں. خواجہ حسن نظامی صاحب کی کتاب ہے اس زمانے کی، ایک کہانی کا عنوان ہے بھکاری شہزادہ. وہ بہادر شاہ ظفر کا بیٹا تھا. تو کسی نے کہا تو رات کو کیوں؟ وہ کہتا تھا اللہ تھوڑا آٹا دے یا دلوا دے، تو ہی دے گا تو ہی دلوائے گا. یہ اس کا نعرہ تھا. وہ رکتا نہیں تھا کہیں. تو بہت کم لوگ جانتے تھے کہ یہ کون. تو کسی نے کہا کہ تم دن کو، اس نے کہا دن کو نکلتے وقت شرم آتی ہے. یہ کیا ٹولے شولے، کچھ نہیں ہے. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. کبھی خبریں پڑھتے ہو آپ ٹیپو سلطان کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا؟ میں پتہ نہیں کتنی بار سعودی عربیہ گیا ہوں. میں مکہ، مدینہ منورہ میں جو بڑی 50-60 سال سے جو پاکستانی رہ رہے تھے، میں ان سے کہا کرتا تھا کہ یار پرانے خاندانوں میں سے کوئی ہو نہیں، بس میں اس بندے کی شکل میں وہ کوئی 1500 سال پرانی شکل تلاش کروں گا. یا یہ اچھا فلاں خاندان کو. ایک ملا مجھے طویل ترین جد و جہد کے بعد. اس کا تعلق تھا بی بی حلیمہ، دائی حلیمہ کے خاندان سے. وہ بہت بڑے تھے. وہ یہ ایک ٹریول ایجنٹ سعودی عربیہ. وہ نام و نشان ہی کوئی. مجھے بے شمار لوگوں نے کہا کہ یہاں تو اوریجنل جو جینون رہنے والے تھے اہل مدینہ اور اہل مکہ، ان کا تو نام و نشان نہیں. وہ پتہ نہیں کدھر چلے گئے. انسان
کو ڈرتے رہنا چاہیے، کچھ بھی نہیں. ہم سب زمین کا اناج ہیں. ہماری ٹوٹل اوقات زمین کا اناج. ہم اناج کھاتے ہیں، زمین ہمیں کھا جاتی ہے. اوپر بھلے مقبرے بنائے رکھو، اس کی کوئی حیثیت نہیں.